السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان حکام نے بتایا ہے کہ مغربی صوبے بادغیس میں پیر کی سپہر آنے والے زلزلے سے 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ زلزلے میں سینکڑوں مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ زلزلہ دور افتادہ زلزلے میں آیا اور ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 تھی، جبکہ اس کی گہرائی 18.8 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز صوبے بادغیس میں قلعہ نو سے 41 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق مبینہ طور پر ہلاکتوں کی تعداد 26 بتائی گئی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے سی پیک امور خالد منصور نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور چین کی جاری تجارتی جنگ میں پابندیوں سے بچنے کے لیے کئی چینی کمپنیوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ وہ اپنے پیداواری یونٹس پاکستان منتقل کر سکتی ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان ان چینی کمپنیوں کی منتقلی کے لیے پالیسی بھی تیار کر رہی ہے، جس پر چین سے جلد مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے۔ تاہم بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہارون شریف کے مطابق پاکستان کو چینی صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو راغب کرنے کے لیے ابھی کئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اکنامک زونز، ڈیمز، فائنانسنگ کا انتظام، ہنرمند افرادی قوت اور دیگر ضروری اقدامات شامل ہیں۔ جبکہ اس مقصد کے لیے حکومت کو اپنے ڈھانچے میں تبدیلی لانے کے علاوہ معاشی رابطہ کاری کے لیے سفارتکاری کی صلاحیت بھی پیدا کرنی ہوگی۔ ادھر کراچی چیمبر آف کامرس کے نائب صدر شمس الاسلام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو انفراسٹرکچر کی فراہمی کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں تیار ہونے والی بجلی کی قیمت خطے میں سب سے زیادہ ہے اور بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ملک میں بنائی جانے والی اشیاء کی مسابقت عالمی منڈی میں کم ہو جاتی ہے۔ یوں چینی سرمایہ کاروں کو ملک میں پیداواری پلانٹس لگانے کے لیے راغب کرنا فی الحال مشکل دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیر کی شب پولیس ناکے پر نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ کے واقعے کو حکام نے دہشت گردی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان (TTP) نے واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ اسلام آباد کے علاقے سیکٹر G8 میں پیر کی شب 2 موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے پولیس کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 1 پولیس افسر ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں دونوں حملہ آور بھی مارے گئے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب TTP نے پولیس کی چوکی پر فائرنگ کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پچھلے چند دنوں سے دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافے سے امن و امان کی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ سرکاری طور پر موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 4 دنوں کے دوران ہونے والے واقعات کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت تقریباً 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردی اور تشدد کے زیادہ تر واقعات کی ذمہ داری کالعدم تنظیم سے منسلک جنگجو قبول کرتے رہتے ہیں، جبکہ حکومتی عہدیداروں کا موقف ہے کہ کالعدم تنظیم سے منسلک عسکریت پسند ہمسایہ ملک افغانستان میں روپوش ہیں، جہاں سے وہ موقع پاتے ہی رات کی تاریکی میں حملے کرتے رہتے ہیں۔ افغانستان ان دعووں کو مسترد کرتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ابوظبی میں کیے گئے ڈرون حملوں کے بارے میں بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ابوظبی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے، جن میں ابوظبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت
شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور بے گناہ شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حوثیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں پیر کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد مزید تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ابوظہبی پولیس نے مرنے والوں کی شناخت 2 ہندوستانی اور 1 پاکستانی کے طور پر کی ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کے ترجمان نے کہا کہ گروپ نے گزشتہ ہفتے یمن میں فوجی کارروائی میں متحدہ عرب امارات کی شمولیت کے رد عمل میں اس کے اقتصادی مرکز ابوظہبی پر حملے کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اپنی تنصیبات پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ان حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار سعودی قیادت والے اتحاد کا حصہ ہے۔ ادھر سعودی اتحادی افواج نے یمن کے صوبے مارب میں حوثی ملیشیا کے جنگجوؤں اور صنعا میں حوثی ٹھکانوں پر فائرنگ کی ہے۔ اتحاد نے پیر کے روز یہ بھی کہا ہے کہ اس نے سعودی عرب کی طرف داغے گئے 8 ڈرونز کو روکا ہے۔ یمن کے شہر صنعا پر فضائی حملے کے بعد پیر کی رات بچ جانے والوں کی تلاش کا کام جاری رہا۔ حوثیوں کی طرف سے جاری ہونے والی ویڈیوز میں نقصان کو دکھایا گیا۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ صنعا میں ایک بین الاقوامی امدادی کارکن نے بتایا کہ مرنے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ فضائی حملے میں ایک سینئر فوجی اہلکار کے گھر کو نشانہ بنایا گیا جو اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ یمن میں برسر پیکار سعودی قیادت والے اتحاد نے منگل کو اعلان کیا کہ اس نے دارالحکومت میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بمباری کی مہم شروع کر دی ہے۔ یہ حملہ پیر کو متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت میں تیل کی تنصیب پر ایک مہلک حملے کے بعد کیا گیا جس کی ذمہ داری یمن کے حوثی باغیوں نے قبول کی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پیر کے روز بین الاقوامی کاروباری رہنمائی اور ماہرین اقتصادیات پر زور دیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کے بعد کی معاشی بحالی کو مساوی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کو بتایا کہ اس نازک لمحے میں ہم متوازن طور پر بحالی نہیں کر رہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس عام طور پر ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوتا ہے لیکن اس سال کورونا کی وبا کی وجہ سے ورچوئل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ بحالی نازک اور ناہموار ہے کیونکہ وبا بدستور برقرار ہے اور غریب ممالک برسوں میں اپنی سب سے سست ترقی دیکھ رہے ہیں۔ انہیں قرض سے نجات اور مالی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عالمی مالیاتی نظام پر اصلاحات پر زور دیا تاکہ یہ تمام ممالک کے لیے مؤثر طور پر کام کرے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ گزشتہ چند روز میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے متعدد سرکاری تعلیمی اداروں میں جن میں اسکول بھی شامل ہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد نے وائرس کی نئی لہر سے متاثر ہونے والے تعلیمی ادارے فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون پاکستان میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکام لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے پر زور دے رہے ہیں، پاکستان میں صحت کے عہدیداروں نے کووڈ کے علاج کے لیے چینی روایتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک دوا کے کلینیکل ٹرائل کامیابی سے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوا کی آزمائش کرنے والی ٹیم کے ایک رکن ڈاکٹر رضا شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس آزمائشی دوا کی افادیت کی شرح 20% سے زیادہ ہے اور ان کے بقول یہ اومیکرون کے لیے بھی مؤثر ہو سکتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا عالمی ادارہ صحت نے جمعرات کو کہا کہ 90% ممالک نے سن 2021 کے آخر تک اپنی 40% آبادی کو ویکسین دینے کا ہدف پورا نہیں کیا ہے۔ صرف افریقہ میں تقریباً 1 ارب لوگوں کو ویکسین کی
ایک بھی خوراک نہیں ملی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کورونا وائرس ریسورس سینٹر کی پیر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں عالمی وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 32 کروڑ 81 لاکھ سے بڑھ چکی ہے، جبکہ اموات 55 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ چین نے بیجنگ میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کے لیے عوام کو ٹکٹ فروخت کرنے کا منصوبہ پیر کے روز منسوخ کر دیا، کیونکہ ملک میں کووڈ کیسز کی تعداد مارچ سن 2020 کے بعد سے اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ منتظمین نے پچھلے سال کہا تھا کہ کھیلوں میں بین الاقوامی شائقین نہیں ہوں گے، جس کی ایک جزوی وجہ چین میں ہفتوں طویل قرنطینہ کی پابندی ہے، لیکن انہوں نے ملکی شائقین کو اجازت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن ان منصوبوں کو پیر کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ چین نے سرمائی اولمپکس کے آغاز سے صرف 3 ہفتے قبل 223 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ آسٹریلیا میں منگل کو کورونا وائرس سے ریکارڈ اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے حکام نے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کا عندیہ دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق آسٹریلیا کے 3 ریاستوں میں منگل کو کورونا وائرس سے 74 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس سے قبل ایک روز میں سب سے زیادہ 59 اموات 4 ستمبر سن 2020 کو رپورٹ ہوئی تھیں۔ شمالی امریکہ کے ایک بڑے حصے کو موسم سرما کے ایک شدید طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور امریکی مشرقی ساحل سے کینیڈا کے علاقوں کو متاثر کیا ہے، جس سے سفر میں خلل پڑا اور ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع ہو گئی۔ وسط اٹلانٹک ریاست مغربی ورجینیا اور مشرقی ریاستوں شمالی اور جنوبی کیرولائنا اور جارجیا میں لاکھوں صارفین بجلی سے محروم رہے۔ امریکہ کے اندر یا باہر آنے جانے والی 1600 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس سے ایک روز پہلے 3000 پروازیں کینسل کی گئی تھیں۔ کینیڈین حکومت کی ویب سائٹ کے مطابق کینیڈا کے صوبوں کوبیک اور ontario کے بڑے حصوں میں موسم سرما کے طوفان یا برفانی طوفانوں کے انتباہ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔